میرے پاکستانیوں، کل رات 12:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا، تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا۔ اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا۔ میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو ایک بڑی ہم وہ کہتے تھے جی ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی، اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی، اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا۔ 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری۔ اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا ہوتا ہے۔ یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی، جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی جمہوریت ہوتی ہے۔ جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے۔ یہ سمجھ آئے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ۔ ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کو عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز، جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا، جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے۔ تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹونمنٹ میں کرنا تھا۔
اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرتے؟ پرامن احتجاج کرنا ان کا حق تھا. جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا، میں نے تو تب مذمت کی تھی، اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے. ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے. یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا. تو جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج اپنی سپریم کورٹ، اپنے 15 ججز سپریم کورٹ، اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے، بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول. اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے. کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں. رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے، وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے، وہ تو چھپا ہوا ہے، اس کا سارا گھر توڑ دیا. شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے. جس طرح ذل شاہ تھا، رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے. یعنی جو ہو رہا ہے، ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے. اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری. اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں. تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھیں، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں. دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے. ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے. لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا. اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہم. جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دو. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا. اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ 9 مئی کو وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں.
ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں، ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن فیصلہ کر لیں۔ ٹائم نہ، اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں۔ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا۔ جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالر میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا، لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے۔ اس لیے جلدی فیصلہ کریں، 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں۔ شکریہ۔